बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। दुनिया में 500 मिलियन यानी 5 करोड़ लोग एक ऐसे शख्स की मूर्ति के सामने झुकते हैं जिसने ना कभी खुदा होने का दावा किया और ना कभी नबी होने का, लेकिन इनके करोड़ों पैरोकार इनको खुदा और कुछ लोग इनको नबी ख्याल करते हैं और कुछ लोग इनको बुद्ध मत मजहब का बानी या एक अजीम फलासफर मानते हैं। तो हकीकत में गौतम बुद्ध कौन थे? कौन से ऐसे 4 मनाजर थे जिनकी वजह से उन्होंने सच की तलाश शुरू की? गौतम बुद्ध ने अपना शाही खानदान क्यों छोड़ा और बुद्ध बनने का वाकया क्या था? बौद्ध मत मजहब की बुनियादी तालीमात क्या हैं? इस्लामी उलमा गौतम बुद्ध के बारे में क्या कहते हैं और वो क्यों कहते हैं कि मुमकिन हो सकता है कि गौतम बुद्ध एक नबी हों? गौतम बुद्ध के पैरोकार इनको मानते हैं लेकिन जानते बहुत कम हैं। तो मोहतरम दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाबात हम बगैर तअस्सुब के मुस्तनद रवायात और बुद्ध मत की असल तालीमात की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि इस वीडियो का मकसद किसी मजहब या फर्दे वाहद की दिलाजारी करना हरगिज नहीं है, बल्कि ये वीडियो एक फिक्री जायजा और हमारी रिसर्च का खुलासा है। तो इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। गौतम बुद्ध का खानदानी पस मंजर। गौतम बुद्ध, जिनका असल नाम सिद्धार्थ था, 563 छठी सदी कबल अज मसीह गौतम बुद्ध लबनी नामी मुकाम पर पैदा हुए। यह इलाका आजकल मौजूदा नेपाल में वाक़या है। इनकी पैदाइश गैर मामूली रवायात के साथ जुड़ी हुई है। बुद्ध मत की मजहबी रवायात के मुताबिक इनकी वालदा मलका माया देवी ने ख्वाब में एक सफेद हाथी को अपने पहलू में दाखिल होते हुए देखा, जिसकी ताबीर उस वक्त के नामी मुअब्बरों और नजूमियों ने ये बताई कि पैदा होने वाला ये बच्चा एक अजीम शख्सियत बनेगा। इस बच्चे की पैदाइश उस वक्त हुई जब वो सफर पर कहीं जा रही थी। ये कहा जाता है कि पैदाइश के फौरन बाद इस नौमौलूद बच्चे ने ऐलान किया कि ये इसकी आखिरी पैदाइश है, यानी इसकी माँ अगले बच्चे के जन्म से पहले वफात पा जाएगी। और हैरान कुन तौर पर इनकी वालदा माया देवी चंद दिनों के बाद ही वफात पा गयी। इसके बाद सिद्धार्थ की परवरिश इनकी खाला महापर जाप्ती ने की, जो बाद में इनकी सौतेली माँ बन गयी। सिद्धार्थ गौतम के वालिद राजा शदूदन शिकिया कबीले के हुक्मरान थे और कपल वस्तु पर हुकूमत करते थे। सिद्धार्थ गौतम की पैदाइश के वक्त दरबारी नजूमियों ने ये पेशगोई की कि ये बच्चा या तो एक अजीम बादशाह बनेगा या फिर एक अजीम रूहानी उस्ताद, जबकि राजा शदूदन चाहते थे कि इनका बेटा एक अजीम बादशाह बने। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को जिंदगी के तमाम दुखों से दूर रखने का फैसला किया। तो सिद्धार्थ की परवरिश नहायत ही शाही ऐशो इशरत में हुई। वो शानदार महल्लात में रहे, कीमती लिबास पहनते थे, मौसीकी और सैर व तफरीह से खूब लुत्फ अंदोज होते थे। खादमाओं और कनीजों का एक ग्रोह हर वक्त इनकी खिदमत के लिए इनके पास रहता था। इनके वालिद ने खास तौर पर यह इंतजाम किया था कि सिद्धार्थ कभी भी बुढ़ापा, बीमारी या मौत ना देखें। अपनी कम उम्री से ही सिद्धार्थ नहायत ही ज़हीन और रहमदिल थे। इनको अदब, फलसफा, जंगी फनून और क़ियादत की तरबियत दी गई। वो तीर अंदाजी और तलवारबाजी में कमाल के माहिर थे। वो एक ताकतवर हुक्मरान बनने की तमाम तर सलाहियतें रखते थे, लेकिन इसके बावजूद वो फितरी तौर पर एक गौर व फिक्र करने वाले इंसान थे। इनके बचपन का एक वाकया इनके रूहानी और दरवेशी की तरबियत की अक्कासी करता है। एक दफा हल चलाने के त्योहार के दौरान सिद्धार्थ एक दरख्त के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने देखा एक किसान हल चला रहा है और जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े कट रहे थे और उन कीड़ों को परिंदे खा रहे थे। यह मंजर सिद्धार्थ के दिल को बहुत दुख पहुंचा गया। वो गहरी सोच और मुराकबे में चले गए, जो इनकी आइंदा रूहानी जिंदगी की अलामत था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ की शादी शहजादी यशोधरा से की गई। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। अगरचे वो एक जिम्मेदार शहजादे की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब किस्म की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। शाही जिंदगी भी इनको सुकून ना दे सकी। वो जिंदगी के असल मकसद और दुखों के बारे में सोचने लगे और यही अंदरूनी कश्मकश और बेचैनी उनको महल से बाहर ले गई। बुद्धा के 4 मनाजर, यानी वो 4 मनाजर जो गौतम बुद्ध ने महल से बाहर आने के बाद देखे, और इन्हीं 4 मनाजर ने सिद्धार्थ शहजादे को गौतम बुद्ध बना दिया। वो 4 मनाजर ये थे। पहला मंजर बूढ़ा इंसान, दूसरा मंजर बीमार इंसान, तीसरा मंजर मुर्दा इंसान, चौथा मंजर सन्यासी। पहला मंजर, सिद्धार्थ ने अपने महल से निकलने के बाद जो पहला मंजर देखा था वो एक बूढ़े इंसान का था
تو جب سدھارتھ ایک دن اپنے رتھبان چھنا کے ساتھ اپنے شہر کی سیر کو نکلے تو انہوں نے ایک منظر دیکھا جو ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ ایک بوڑھا آدمی، جھکا ہوا جسم، جھریوں بھرا چہرہ، کمزور ٹانگیں اور لڑکھڑاتی ہوئی چال۔ سدھارتھ اس بوڑھے آدمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے تو انہوں نے اپنے رتھبان چھنا سے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے، اس کا جسم کیوں اس طرح ٹوٹ چکا ہے؟ تو چھنا نے جواب دیا کہ اے شہزادے، یہ بڑھاپا ہے، جو بھی زیادہ عرصہ جیتا ہے تو اسے یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ بات سدھارتھ کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ جوانی، طاقت، حسن ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ اس رات وہ سو نہ سکے۔ ان کے ذہن میں یہ سوال گونجتا رہا کہ اگر بڑھاپا یقینی ہے تو طاقت، حسن اور جوانی کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرا منظر، بیمار انسان۔ ایک اور دن جب سدھارتھ اپنے محل سے نکلے تو انہوں نے ایک انسان کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا تو اس کا جسم کانپ رہا تھا، چہرہ زرد اور درد سے کرا رہا تھا۔ سدھارتھ نے پوچھا، یہ کس قسم کا درد ہے؟ تو چھنا نے جواب دیا کہ یہ بیماری ہے، اور بیماری امیر غریب میں فرق نہیں کرتی۔ یہ منظر سدھارتھ کے لیے اور بھی زیادہ اذیت ناک تھا۔ ان کو اندازہ ہوا کہ انسانی جسم نہایت کمزور ہے اور صحت تندرستی کسی لمحے بھی چھینی جا سکتی ہے۔ انہوں نے سوچا، اگر بیماری سب کو، امیر غریب کو گھیر سکتی ہے تو پھر محل، مال و دولت ہمیں کس چیز سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ تیسرا منظر، مردہ انسان۔ تیسری بار محل سے باہر سیر کے دوران سدھارتھ نے ایک جنازہ دیکھا۔ لوگ مردہ شخص کو اٹھائے جا رہے تھے، سبھی دکھ اور غم میں تھے۔ سدھارتھ نے حیرت سے پوچھا کہ یہ شخص بول کیوں نہیں رہا، سب لوگ اتنے کیوں اداس ہیں؟ تو چھنا نے جواب دیا کہ اے شہزادے، یہ شخص مر چکا ہے، موت ہر جاندار کا انجام ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ الفاظ سدھارتھ کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ بڑھاپا، بیماری اور پھر موت۔ انہیں یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ ہر انسان کی زندگی کا انجام موت ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر۔ چوتھا منظر، ایک اور دن جب سدھارتھ اپنے محل سے باہر نکلے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک سنیاسی، سادہ لباس، پرسکون چہرہ اور دنیاوی خواہشات سے آزاد۔ اس بار سدھارتھ نے خوف نہیں بلکہ ایک امید کی کرن محسوس کی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، پھر بھی یہ اتنا مطمئن کیوں ہے؟ تو چھنا نے جواب دیا کہ یہ سچ کا متلاشی ہے، اس نے دنیا کو چھوڑ کر نجات کی راہ اختیار کی ہے۔ اسی لمحے سدھارتھ نے محسوس کیا کہ شاید دکھ سے نجات کا کوئی راستہ موجود ہے۔ انہی چاروں مناظر نے سدھارتھ کی آنکھیں کھول دی۔ انہوں نے زندگی اور انسان کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ یہی خیال ان کی روشن فکری کی طرف پہلا قدم تھا۔ جلد ہی سدھارتھ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشکل فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے شاہی تخت و تاج، مال و دولت، عیش و آرام اور اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے اور نکل پڑے سچ کی تلاش میں۔ گوتم بدھ کا ترک دنیا۔ سدھارتھ نے 29 سال کی عمر میں اپنے محل، اہل و عیال اور مال و دولت کو چھوڑا اور جنگلوں میں جا کر سخت ریاضت اور غور و فکر شروع کر دی۔ کئی سالوں تک انہوں نے بھوک، تکلیف اور مشقت برداشت کی، لیکن انہیں دلی سکون پھر بھی حاصل نہیں ہوا۔ آخرکار انہوں نے درمیانی راستہ اختیار کیا، نہ حد سے زیادہ عیش اور نہ حد سے زیادہ تکلیف۔ سدھارتھ کا بدھ بننے کا واقعہ۔ سدھارتھ ایک دن ایک درخت کے نیچے مراقبے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، جس کے بعد اس درخت کو بودھی درخت کہا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ گہرے اور مسلسل مراقبے کے بعد ان کو نروان حاصل ہوا تھا، یعنی خواہشات، دکھ اور جہالت سے نجات۔ اس کے بعد سدھارتھ کو بدھ کہا گیا، جس کا مطلب ہے جاگنے والا۔ پھر آپ کو سدھارتھ کی بجائے گوتم بدھ کہا جانے لگا۔ بدھزم کی اصل تعلیمات۔ گوتم بدھ نے کبھی بھی خود کو دیوتا، خدا یا نبی نہیں کہا۔ گوتم بدھ نے واضح طور پر کہا کہ میں ایک انسان ہوں جو سچ تک پہنچا ہوں اور دوسروں کو راہ دکھا رہا ہوں۔ کچھ فرقوں نے بدھ کو خدائی درجہ دے دیا، لیکن گوتم بدھ کی یہ تعلیمات ہرگز نہیں تھیں۔ بدھ مت کی بنیادی تعلیمات۔ بدھ مت مذہب کی بنیاد چند اہم اصولوں پر ہے۔ 4 عظیم سچائیاں۔ سروم دکھم، یعنی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہے۔ دکھ کی وجہ خواہش ہے، خواہش ختم ہو تو دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک راستہ ہے جو دکھ سے نجات دیتا ہے، اور وہ راستہ ہے 8 فولڈ پاتھ، یعنی 8 گنا راستہ۔ صحیح سوچ، صحیح عمل، صحیح نیت، صحیح روزی،
صحیح کوشش، صحیح توجہ، صحیح گفتار اور صحیح مراقبہ۔ محترم دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا گوتم بدھ ایک نبی ہو سکتے ہیں؟ گوتم بدھ نے لوگوں کو سکھایا کہ خواہشات کی وجہ سے ہی زندگی میں دکھ ہے۔ صبر اور برداشت نجات کا راستہ ہے۔ ہر انسان سے محبت کرو، سچائی کو اختیار کرو، اور یہ سب تعلیمات ہمیں انبیاء کرام کی تعلیمات کی یاد دلاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ النحل آیت نمبر 36، ترجمہ مفہوم: دنیا کی ہر قوم کی طرف ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نبی یا پیغمبر ضرور بھیجا ہے۔ اسلام میں گوتم بدھ کو نبی قرار دینے کا کوئی قطعی ثبوت موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں صرف 25 انبیاء کے نام موجود ہیں، باقی انبیاء کے نام ہمیں معلوم نہیں، لیکن کئی اسلامی علماء کہتے ہیں کہ ممکن ہے بدھ بھی انہی ہستیوں میں سے ایک ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو، مگر ان کا اصل پیغام وقت کے ساتھ بدل گیا ہو۔ کیونکہ گوتم بدھ کی تعلیمات میں توحید کے آثار ملتے ہیں۔ وہ بت پرستی کے سخت خلاف تھے، وہ دنیا فانی کی حقیقت پر زور دیتے تھے، اور یہ سب باتیں انبیاء کرام سے مشابہ ہیں، لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ گوتم بدھ ایک نبی تھے، لیکن وہ ایک اچھے رہنما، نیک ہستی اور اصلاح پسند انسان ضرور تھے، جنہوں نے لوگوں کو سچ، صبر اور امن کا راستہ دکھایا۔ باقی حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بدھ مت مذہب کے اصول۔ بدھ مت مذہب کی بنیاد گوتم بدھ کی تعلیمات پر ہے۔ اس کا مقصد انسان کو دکھ سے نجات دلانا اور باطنی سکون دلانا ہے۔ بدھ مت مذہب کی یہ 4 بنیادیں ہیں جو 4 نوبل ٹروتھ کہلاتی ہیں۔ پہلا، دکھا، یعنی زندگی دکھ سے بھری پڑی ہے۔ بیماری، بڑھاپا، جدائی اور موت سب دکھ ہیں۔ دوسرا، تنہا، یعنی دکھ کی وجہ خواہش ہے۔ لالچ، لگاؤ اور نادانی دکھ کو جنم دیتی ہے۔ تیسرا، نرودھ، دکھ کا خاتمہ ممکن ہے۔ خواہش کم ہو جائے تو دکھ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا، مگا، یعنی دکھ ختم کرنے کا راستہ موجود ہے۔ اس راستے کو 8 فولڈ پاتھ یعنی 8 گنا راستہ کہا جاتا ہے، اور یہ زندگی گزارنے کا اصل طریقہ ہے۔ بدھ مت مذہب کی 5 اخلاقیات۔ بدھ مت مذہب کے پیروکار کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، چوری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غلط تعلیمات سے بچیں، نشہ آور چیزوں سے بچیں۔ بدھ مت مذہب کی 3 عالمگیر سچائیاں۔ انیچا، یعنی ناپائیداری، ہر چیز بدلتی رہتی ہے۔ دکھا، زندگی میں تکلیف اور دکھ ہے۔ اناتا، کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے۔ اور آخر میں ہے نروان۔ نروان بدھ مت کا آخری مقصد ہے، جہاں سے انسان خواہشات، دکھ اور دوبارہ جنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ اس انفارمیشن سے آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔